بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب آدمی سمندر کے کنارے مچھلی پکڑتا ہے۔ اس کا اور کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں، بس وہ کوشش کرتا ہے ایک آدھ مچھلی ہاتھ آ جاتی اور لا کر اپنے بچوں کو کھلاتا اور خود بھی کھاتا۔ ایک مرتبہ مچھلی پکڑ رہا تھا سمندر کے کنارے، تو اچھی بڑی مچھلی اس کے ہاتھ آ گئی۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ آج میرے بچے جو ہیں، میری اولاد، میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے۔ اور گھر میں غربت تھی اور کوئی روزگار نہیں تھا، ایک مچھلی کا سہارا تھا کہ یہ مچھلی پکڑوں گا اور بچوں کو کھلا دوں گا، گزارا ہو جائے گا۔ اب وہ مچھلی لے کر جا رہا ہے اور ادھر سے ایک ظالم آدمی جو مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اور اس مال کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر کے اندر ہوتا ہے، اس نے دیکھا تو اس کی نیت خراب ہوگی۔ اس نے کہا یہ مچھلی تو اس سے لینی چاہیے۔ اس غریب آدمی سے کہا کہ یہ مچھلی آپ مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے اور میرا اور کوئی کاروبار نہیں ہے، بڑے بچے منتظر بیٹھے ہیں اور بچے بھوکے ہیں، اور آج یہ مچھلی کئی دنوں کے بعد میرے ہاتھ آئی ہے، اس لیے میرے بچے بھوکے ہیں، تو مجھ سے یہ مچھلی دے دو۔ اس ظالم آدمی کی چونکہ اس کو غرور تھا، اپنی صحت پر ناز تھا، اپنی جوانی پر ناز تھا، اپنے مال و دولت پر ناز تھا، اپنی عیش و عشرت پر، اس نے کہا کہ نہیں، یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اب اس غریب آدمی نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ اگر آپ مچھلی نہیں چھوڑنا چاہتے، لینا چاہتے ہیں، زبردستی لینا چاہتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی اجرت دے دیں، اس کی تھوڑی سی اجرت دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، شرطیں دے دیں گے، تو میں اپنے بچوں کے لیے کوئی پیٹ کے لیے کوئی راشن تھوڑا سا لے کے چلا جاؤں گا، بچے میرے منتظر ہیں، گھر انتظار میں ہیں۔ اس کو تو مال دولت کا گھمنڈ چڑھا ہوا تھا، وہ کہاں سنتا تھا غریب آدمی۔ تو اس نے کہا زیادہ بدمعاشی نہ کرو، کوئی ایک چیز تجھے دے دے، مچھلی میری ہے، میں نے لینی ہے۔ اب وہ زبردستی مچھلی غریب آدمی سے چھین رہا ہے اور غریب آدمی مچھلی اپنی طرف چھین رہا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے بچے بھوکے ہیں، وہ منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، تو آپ یہ ظلم میرے ساتھ نہ کریں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی اجرت مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی راشن لے جاؤں۔ تو وہ زبردستی چھین رہا تھا، یہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، وہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ آخر وہ غریب آدمی کے بس میں اور تو کچھ نہ ہوا، اس نے اس کا اس انگوٹھا پکڑا اور اس انگوٹھوں کو اپنے منہ میں اپنے دانتوں کے نیچے دے دیا، تھوڑا سا زور دیا، تکلیف ہوئی اس کو۔ اس امیر آدمی کو تکلیف ہوئی، لیکن مچھلی پھر بھی اس نے نہیں چھوڑی، مچھلی پھر بھی چھین رہا ہے۔ اب اس نے انگوٹھا اس لیے دانتوں کے نیچے دیا کہ شاید اس تکلیف کی وجہ سے یہ مچھلی چھوڑ دے، لیکن اس نے نہیں چھوڑی۔ آخر وہ مچھلی لے گیا۔ یہ غریب آدمی دل کے اندر ہزار خواہشیں لے کر اور وہ خوشی کو دفن کر کے کہ میں خوش ہوا تھا کہ مجھے مچھلی ملی، میں آج اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، آج پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، وہ ساری چیزوں میں پانی پھیر کے وہ چلا گیا، مچھلی لے کر چلا گیا۔ اب یہ غریب آدمی جو ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اے ربا تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے مچھلی پکڑی اور میرے بچے بھوکے ہیں،
اور اس نے زیادتی کی اور لے گیا۔ اب اس نے مچھلی جا کر اس نے کٹوایا اور ٹکڑے ٹکڑے کروایا، بھونی کھائی۔ کچھ ہی دن گزرے تو وہ جو انگوٹھا اس نے دانتوں کے نیچے لیا تھا نا، اس میں کچھ زخم ہو گیا۔ وہ زخم ہوا تو پیپ پڑ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس گیا، ڈاکٹر سے علاج وغیرہ کروایا لیکن ٹھیک نہ ہوا۔ وہ جو زخم تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو جب اس کا چیک اپ کرایا بڑے کسی ڈاکٹر سے، تو اس نے کہا کہ یہ تو کینسر بگڑ گیا ہے اور یہ کینسر ہے، لہٰذا آپ کا یہ جو انگلی ہے، انگوٹھا ہے، یہ کاٹنا پڑے گا۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے انگوٹھا کاٹ دو، لیکن باقی اس نے کہا اگر انگوٹھا نہیں کاٹیں گے تو یہ اثرات اور پھیل جائیں گے۔ تو اس نے انگوٹھا کٹوا دیا۔ جب انگوٹھا کاٹا تو کچھ دنوں کے بعد پھر جا کر چیک کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اثرات بڑھ گئے ہیں، اب یہ کلائی سے پورا ہاتھ جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا، اس لیے تاکہ زہر کو روکا جائے۔ اب دیکھو اللہ کی شان، اور وہ زہر اس نے وہ کلائی سے پورا ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ اور پھر جب چیک اپ کیا کچھ عرصے کے بعد تو وہ کینسر آگے بازو کے اندر بڑھتا گیا، اس کا بازو کاٹ دیا۔ اور اسی طرح بڑھتے 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 وہ ناسور اور وہ کینسر، وہ جراثیم اس کے پورے جسم میں پھیلے، اور اسی میں وہ ہلاک ہوا۔ اور جب ڈاکٹر سے بار بار اس نے ایک سرجن ڈاکٹر سے ملا اور اس نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو کاٹتے بھی ہیں اور زہر پھر بھی آگے چلا جاتا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی کی بددعا لگی ہے۔ یہ بددعا کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زہر کنٹرول نہیں ہوتا اور ہم کاٹتے ہیں اور زہر ختم کرتے ہیں اور زہر خود ہی آگے نکل جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ او مچھلی والا، اور اسی نے یہ انگوٹھا میرا اپنے دانتوں کے نیچے دیا تھا، اور اسی کی وجہ سے آج، اسی کی بددعا کی وجہ سے آج، اور اسی بیماری میں پھر وہ چند دنوں کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ انصاف والا ہے، اور اس لیے اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ کسی کے ساتھ من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔